الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه مخبرا وآمنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے پروردگار عالم یہ ہم کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی حضور نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کے لیے خطبہ جمعہ کی سماعت کے لیے سب سے پہلے مسجد میں آنے کی سعادت نصیب ہوئی. مالک الملک اس کی برکتیں اور اس کا جو ثواب عطا فرمائیں. کمی کوتاہیاں کریم مالک معاف فرمائیں. ہم پڑھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے حوالے سے معجزہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہم نے آغاز نہیں کیا تھا کہ ماہ شوال الموسم کا آغاز ہو گیا. آنے والی جو معراج اور جمعے کے درمیانی شب اہل ایمان اہل اسلام اللہ حضور شب برات کی برکت حاصل کریں گے. اللہ حضور شب برات کو عبادت کریں گے. اللہ کے اس کی برکت ہمیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس شب معراج کے بعد شب برات ہے. جب شب معراج برکتیں اس کے انعامات اجر و ثواب حضور نے امت کے سامنے بیان فرمائے تو پھر دل میں خیال اٹھا کہ ہم اتنے گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ تو
پھر اللہ تعالیٰ نے شب برات ہر امام کو عطا کرتا ہے۔ چھٹکارے کی رات ہے، اس رات عبادت کرو گے، بخش کر، معاف کر، چھوڑ دے، رحمت و کرم کی اور عطا کی بارش کا ساتھ کرتا ہے۔ تو اللہ بیت معراج شریف کے بارے میں کوئی بھی عبادت ہے، جب تک دل میں حضور کا اجر اور حضور کی محبت نہیں ہوتی تو آپ کو لوگ جس طرح حق ہے حضور سے محبت کرنے کا، حضور کی غلامی کا، اس وقت تک کسی عبادت میں، کسی تلاوت میں، کسی دعا میں، کسی صدقہ و خیرات میں وہ لطف اور وہ مزہ نہیں، وہ روحانیت نصیب نہیں۔ اسی کو اگر دیکھیں شب معراج کو اور معجزہ معراج کو، حضور میں اللہ تعالیٰ کے حضور کی بڑی شان عطا کرتا، بڑی عظمت عطا کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور کو معراج شریف کروائے مکے سے فلسطین پھر آگے مسجد حرام جہاں پہ بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ، اس کو کہتے ہیں، مسجد کا نام ہے مسجد حرام۔ یہاں سے حضور نے سفر شروع کروایا، تو پھر فلسطین جو قبلہ اول تھا بیت المقدس، وہاں تک حضور تشریف لے گئے۔ تو ہم نے گزشتہ سال میں پڑھا تھا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت ہے اپنے محبوب سے، حضور سے۔ مقام محبوبیت پہ اللہ تعالیٰ حضور کو قائم کرتا ہے۔ حضور کی جہاں پہ قدم لگے اللہ نے اس سرزمین کی قسم کھا، حضور کی آنکھوں کی، حضور کی زلفوں کی، حضور کے چہرے کی، حضور کی سینہ اقدس پہ رب نشر کا صدر، حضور کے ہاتھ، حضور کے ایک جگہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے۔ اس کا دادا لگائیں گے کہ اللہ تعالیٰ حضور سے بالکل ہوتا ہے، اور پھر جس سے جتنی محبت ہوتی ہے جی چاہتا ہے کہ اس کو بھی اتنی پیاری جگہ پہ لے جاؤ، کسی اچھے ریسٹورینٹ میں لے جاؤ، کسی پارک میں ہے، سیرگاہ میں لے جاؤ، کسی اچھے پرفضا مقام پہ چلے جائیں، جیسے آج ہاں جیسے ناران ہے، کامان ہے، پرفضا مقام ہے، برف کے پہاڑ ہے، وہاں پہ پلکھا ندیاں ہیں، پھلدار پھولدار، وہاں پہ باغات کا ایک سلسلہ ہے، فلک ٹھوس پہاڑ ہے، تو جی چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کو وہاں پہ لے جائے، کیونکہ ہماری نظر میں وہ جگہ سب سے اچھی ہے۔ اللہ کو جتنا محبوب پیارا تھا، اتنی پیاری جگہ پہ لے گئے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پہ سب سے پیاری جگہ کون سی تھی؟ جب محبوب کو سیر کروائے تو کون سی تھی؟ مسجد سے سیر کروائی، دوسری مسجد تک، پھر اپنے پاس لے گیا اپنے گھر۔ تو وہ اللہ کریم کہ ہاں سب سے جو پسندیدہ جگہ ہے، سب سے جو پیاری جگہ ہے، وہ مسجد ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ جب مسجد کی سیر کروانی تھی تو پھر مسلمانوں کا تو قبلہ بیت اللہ شریف تھا، خانہ کعبہ تھا، اس سے بڑی مسجد کوئی نہیں۔ پوری کائنات، اولاد آدم، جنات، انسان اس بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا بیت اللہ، اور بالکل اس کے اوپر بیت اللہ شریف کے بالکل اوپر آسمانوں پہ بیت المعمور ہے، کیونکہ بیت اللہ ہے جس کا انسان اور جنات طواف ہے، بالکل اس کے اوپر آسمانوں پر بیت المعمور ہے، اللہ کا گھر جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، اور پھر
بالکل اس کے اوپر پھر اللہ کا عرش ہے جس کا طول عرض فرشتے طواف کر رہے ہیں. تو یہ نیچے سے طواف چلتا ہے، چلتے 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 اللہ کا عرش تک جاتا ہے. بیت اللہ شریف کا طواف اللہ کے عرش کا طواف ہے، اللہ کے عرش کا، بیت المعمور کا. تو اس سے بڑی جگہ تو کوئی نہیں تھی، اس سے بڑی مسجد کوئی نہیں تھی. صفا مروا وہاں پہ تھا، اس کو قرآن کریم میں ذکر آیا. جنتی پتھر حجر اسود تھا. مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اللہ کے جو پیغمبر تھے، نبی تھے، انہوں نے اس گھر کو تعمیر کیا تھا. بیت المقدس مسجد فلسطین میں یہ تو جنات نے تعمیر کی تھی، کروائی اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان نے. لیکن ہر لحاظ سے یہ مسجد اس مسجد سے شان میں، فضیلت میں، مقام میں افضل تھی. تو اگر اللہ تعالیٰ نے مسجد کی سیر کروانی تھی تو پھر اس سے بڑی مسجد کون سی؟ اللہ تعالیٰ یہیں سے حضور کو، حضور جہاں سے گئے مکے سے فلسطین، اور پھر حضور نے وہاں سے آسمانوں کی طرف سفر شروع کیا، تو حضور یہیں سے مکے سے ہی سفر شروع کر سکتے تھے. ایک وایا کیوں ڈالا گیا؟ جب سہولت تھی تو جانا تھا دبئی میں یا سعودی عرب میں، تو وایا کراچی دبئی کیوں ڈالا گیا؟ ڈائریکٹ فلائٹ جا رہی تھی. تو یہ وایا فلسطین کو اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا. جب اوپر ہی جانا تھا تو بیت اللہ شریف سے اوپر تشریف لے جاتے ہیں، پھر فلسطین گئے، پھر وہاں سے اوپر گئے. اللہ نے فرمایا اس لیے محبوب تمہیں وہاں پر لے کر گیا کہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی. کیوں؟ الذی بارکنا حولہ، 15 سپارہ پہلی آیت ہے. مسجد اقصی کی سیر اس لیے کروائی کہ الذی بارکنا حولہ، ہم اس مسجد کے آس پاس ارد گرد، ما حولہ، ماحول کو کہتے ہیں، ماحول ہوتا ہے جو آس پاس ہے. الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس مسجد کے آس پاس برکتیں رکھی. مسجد کے آس پاس برکتیں رکھی ہیں. وہ برکتیں معمول تمہیں دکھانے کے لیے وہاں تک لے جایا گیا کہ وہ تمہیں برکتیں دکھانی تھی. اب برکت مسجد کے اندر ہوتی ہے کہ باہر ہوتی ہے؟ بتائیں گا. اندر ہوتی ہے نا، مائیں ویڈیو چالے لینے کے لیے ایسا کیا کہ واشا. تو برکت کہاں ہوتی ہے؟ مسجد کے اندر. اللہ فرماتا ہے معمول مسجد اقصی میں لے کر اس لیے گیا کہ میں نے اس کے آس پاس مسجد کے باہر برکتیں رکھی ہیں. وہ جو مسجد کے باہر برکتیں تھی نا، وہ دکھانی تھی. اب برکت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بلال مسجد الاقصی الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ جس کے آس پاس، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. برکتیں اندر ہوتی ہیں، میں جانتا ہے کہ باہر برکتیں کون سی تھی؟ مسجد اقصی. اللہ فرماتا ہے اس مسجد کی باہر برکتیں تھی نا، محبوب کو تمہیں دکھانی تھی. وہ کیا تھی؟ حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت معمول علوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ لکھتے ہیں کہ وہ جو برکتیں تھی نا مسجد اقصی کے باہر، وہ انبیاء کے وزارات تھے. اب بھی ہے، اب بھی ہے، سچ کریں گے جان کے نظر آ جائے. مسجد اقصی کے باہر درجنوں کے حساب سے کثیر تعداد میں انبیاء کے وزارات ہیں. انبیاء کی قبریں ہیں مسجد کے باہر، مسجد اقصی کے باہر. کامابوں بس تمہیں وہ دکھانے تھی. ان قبروں کی حاضری مقصود تھا. اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جو قبریں نہیں کہا، مزار نہیں ان کو فرمایا. جو انبیاء کی قبریں تھی، مزار تھے، ان کو قبر اور مزار کو وہاں بھی نہیں کہا.
فرمایا وہ ہماری برکت ہی ہے۔ جو مسجد کے باہر جو قبریں ہیں انبیاء کی، وہ کیا ہیں؟ وہ قبریں نہیں، الذی بارکنا معہ، وہ ہماری برکت ہے۔ اللہ نے انبیاء کی مزارات کو، قبروں کو کیا فرمایا؟ برکت، مقام میں برکت۔ برکت کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ زندگی میں برکت دے، مال میں برکت دے، کام میں برکت دے۔ یہ برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا مطلب ہے کہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ دریا کو دوسرے میں بند کر دیا، مختصر برکت میں ہر چیز کی کامیابی کا نام برکت ہے۔ گناہوں کی بخشش، مال میں برکت، جان میں برکت، دنیا میں کامیابی، آخرت میں کامیابی، ہر چیز کا نچوڑ کیا ہے؟ اس کامیابی کا نام کیا ہے؟ ہر چیز میں کامیابی کا نام کیا ہے؟ برکت۔ یا اللہ جان میں برکت دے، مطلب جان کی کامیابی، اس کو بیماریوں سے محفوظ کرنا۔ آخرت کی برکت دی جائے، آخرت کی کامیابی ہے۔ یا اللہ دنیا کی برکت عطا فرما، دنیا کی کامیابی ہے۔ ہر چیز کی کامیابی کا نام کیا ہے؟ برکت۔ تو فرمایا معبود تمہیں وہ برکتیں دکھانی تھی، کون سی؟ انبیاء کے نظار۔ فرمایا یہ جو انبیاء کے نظار ہے نا معبود، یہ ہماری برکتیں ہیں، یعنی ہر چیز کی کامیابی یہاں پر ہے۔ صحت یہاں پہ پڑی ہے، رزق یہاں پر ہے، گناہوں کی بخشش یہاں پہ ہے، مال میں جان میں سب برکتیں یہاں پہ ان انبیاء کے نظارات میں پڑی ہے۔ جس کو صحت چاہیے، جس کو کامیابی چاہیے، جس کو دولت چاہیے، جس کو اللہ کی رضا چاہیے، جو کچھ جس چیز کی بھی کامیابی چاہیے، اللہ نے فرمایا کہ معبود کے نظارات پہ آ جائے، انبیاء کے نظارات پہ آ جائے، اس کو فرمایا کہ ہر چیز کی برکت، ہر چیز کی کامیابی مل جائے۔ خدا کو بھی چاہتا ہے کہ یہاں پہ آ جائے، خدا انہی کے پاس ہے۔ تو یہ انبیاء کی قبروں پہ جانا کس کی سنت ہے؟ حضور کی۔ اور پھر انبیاء کے قبروں پہ لے جانا کس کی سنت ہے؟ اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے معبود کو وہاں انبیاء کے نظارات پہ لے کر گیا کہ معبود یہ ہماری برکت ہے، اب تمہیں دکھاتا ہوں، وہاں پہ سیر کرواتا ہوں۔ تو اللہ نے سیر کہاں پہ کروائی؟ حضور کو انبیاء کے نظارات کی، مسجد کی اور انبیاء کے نظارات۔ کبھی سیر کرنے جایا کریں، دکاتہ صاحب چلتے ہیں، گولڈے شریف چلتے ہیں، جلال پور شریف چلتے ہیں، تونسے شریف چلتے ہیں، بیر شریف چلتے ہیں، حضور کی سنت کی ادا ہو جائے گی اور اللہ کی سیر بھی ہو جائے گی اور ہر چیز کی کامیابی بھی مل جائے گی۔ ورنہ بس وہاں پہ جانا وہاں ہماری برکت ہی ہے، جاؤ گے تمہیں برکت نصیب ہو جائے۔ اور آگے پہ فرمایا کیا؟ معبود ساری برکتیں وہاں پہ ہیں، مسجد کے باہر جو انبیاء کی نظارات ہیں وہ ہماری برکتیں ہیں، وہ برکتیں دکھانے کے لیے تمہیں یہاں پہ لایا گیا۔ کیوں؟ لنوریہ کیوں سیر کروائی گئی؟ اگلا لفظ قرآن کا لنوریہ، تاکہ ہم تمہیں دکھائیں من آیاتنا، اپنی نشانیاں، اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے معبود ہم تمہیں مسجد حرام سے مکے سے فلسطین لے کے آئے، مسجد اقصی میں اپنی برکتیں دکھانے کے لیے۔ یہ برکت ہے، جب تمہیں برکتوں پہ پہنچ گئے کیوں لے کے آئے؟ لنوریہم من آیاتنا، تاکہ ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھا سکیں کہ معبود ہماری نشانیاں کیا ہیں؟ یہ انبیاء کے نظار ہیں، یہ ہماری نشانیاں ہیں۔ اور نشانی کس کی ہوتی ہے؟ دیکھیں نا، کہیں رات میں مسئلہ بن جائے، وہاں پہ ریٹ ہو جائے، پولیس آتی ہے، دیکھتی ہے، وہاں سے اگر کسی کا موبائل مل گیا تو پھر یہ کس کا ہے؟ اچھا جی یہ موبائل پریان پہ ہے، اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پہ تھا، اس کی نشانی یہاں سے مل گیا ہے۔ یہ نشانی اس کی موجودگی کا پتہ دے رہی ہے کہ مطلب ہے کہ یہ یہاں پہ تھا، اس کی نشانی ہے۔ تو وہ نشانی اس کی موجودگی کا پتہ دیتی ہے کہ وہ یہاں پہ آتا جاتا رہتا ہے، یہاں پہ اللہ نے فرمایا لنوریہم من آیاتنا،
محبوب پاس قبروں پر لا کر دکھانا یہ تھا کہ ہماری نشانی ہے، گویا کہ یہ اللہ کا مسکن ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ ملے گا تو کہیں سے، یہ اللہ کی نشانی ہے، من آیاتہ من آیاتہ، تاکہ ہم تمہیں دکھائیں اپنی آیات، اپنی نشانیاں۔ رزاق بھی ملتا ہے تو کہاں سے؟ انبیاء کے نظارات سے۔ کامیابیاں ملتی ہیں تو کہاں سے؟ انبیاء کے نظارات سے۔ تو فرمایا کہ یہ انبیاء کی نظارات ہے، اللہ نے قرآن میں نظار کے قبریں بھی کہا الذی بارکنا، فرمایا کہ ہماری برکت ہے۔ اور برکتیں کیسے ہے؟ حضرت محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو مزار تھا نا، یہ دریا کے کنارے پر تھا، مصر دریا کے کنارے پر تھا۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ جب پانی آتا نا دریا کا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کے ساتھ لگ کر پانی آگے جاتا تھا۔ تو جو مزار کے ساتھ پانی لگ کے جاتا تھا نا، وہ جن فصلوں میں جاتا تھا وہ سب سے زیادہ سرسبز شدہ ہوتی تھی، اناج اور غلہ سب سے زیادہ اگاتی تھی۔ اور جب مصر میں قحط پڑ گیا، خشک سالی تھی، بارشیں نہیں ہوئی، فصلیں ختم ہو گئی، کہیں بھی کوئی غلہ، کوئی اناج، کوئی فصل، کوئی سبزہ کچھ نہیں تھا، وہ فصلیں جن کو حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کے ساتھ پانی لگ کے آتا، ان فصلوں کو جاتا، ہر طرف خشک سالی تھی، جاڑ تھا، فصلیں ختم ہو گئی، وہ پھر بھی لہرا رہا تھا، سرسبز شدہ۔ تو لوگ سمجھ گئے، چونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ فصلیں سب سے زیادہ مصر میں غلہ اس لیے اگاتی ہیں کہ ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کے ساتھ پانی لگ کے آتا ہے، فصلوں کو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہماری فصلیں تباہ ہو گئی، ان جیسا غلہ بھی، اناج بھی پہلے سے زیادہ اگاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کام تو نہیں چلے گا، تو شور پڑ گیا۔ انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام صرف تمہارے نبی نہیں تھے، ہمارے بھی تھے، تم نے بڑا کھا لیا، فصلیں اٹھا لی، غلہ اناج اٹھا لیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم یوسف علیہ السلام کی میت تمہارے کو نکالیں گے اور دریا کی دوسری جانب ہم دفن کریں گے، مزار بنائیں گے، تاکہ اب پانی ان کے مزار سے آ کر لگے، مس کر کے ہماری فصل بنے گا، ہمارا بھی تو واقعہ ہے، ہمارے بھی نبی ہیں۔ تو جب یہ بات ہوئی تو جب بحث پکڑنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے مزار کو پھیرا جائے، آپ کی میت نکالی جائے۔ تو جو بڑے دانشور تھے، اہل علم تھے، وہ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یوسف علیہ السلام کے مزار کو نہیں اٹھانا جا سکتا، وہ جہاں پہ ہے وہیں کے رہے گے۔ ایسا کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے مزار کے ساتھ آگے ایک حوض بنا لیں، پتھروں سے حوض بنایا گیا۔ پھر فرمایا کہ وہاں سے نہریں نکال کر کچھ اس سمت چلی جائیں گی، کچھ دائیں اور بائیں چلی جائیں گی، تو تمام فصلیں سیراب ہوتی رہیں گی۔ تو پھر یہ معاملہ طے ہوا، اس مجلس مشاورت میں اہل علم تھے، انہوں نے یہ اس معاملے کو حل کیا۔ وہاں پہ پتھروں کا حوض بنایا گیا اس دریا کے ساتھ۔ اب سارا پانی دریا کو اس حوض میں آتا، یوسف علیہ السلام کے مزار کے ساتھ پانی لگ کر سارا اس حوض میں آتا تھا، اس تالاب میں، اور پھر وہاں سے مختلف دائمان کنارے نگانے وہ فصلوں کو دیتے تھے۔ ہر طرف خشک سالی ہوتی تھی، قحط سالی ہوتی تھی، لیکن جن فصلوں کو ساری زندگی یوسف علیہ السلام کے مزار کے ساتھ متصل آنے والا پانی لگتا، وہ سرسبز و شاداب ہوتا، اور مصر میں سب سے زیادہ غلہ اور اناج کو پایا گیا۔ تو فرمایا یہ وہ مزارات ہیں، الال مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کی ساری اس لیے کرائی معبود کہ یہ ہماری برکت، اس کے پاس آس پاس انبیاء کے مزارات، اور انبیاء کے مزارات کو کیا فرمایا؟ برکت۔ اگر برکت چاہتی ہو، برکت نام ہے ہر چیز کی کامیابی کا، بخشش کا، رب کی بارگاہ کے قرب کا۔ اگر رب تک پہنچنا چاہتی ہو، دنیا میں کامیابی چاہتی ہو، گناہوں کی بخشش چاہتی ہو، تو فرمایا کہ ان مزارات پہ آ جاؤ، اللہ ان کے وسیلے سے تمہاری ساری بات کو قبول فرما دے گا۔ آپ دیکھیں نا، قسمت کی بات ہے، کچھ لوگ جاتے حج کر کے فوراً واپس آ کر روزے رسول پہ حاصل نہیں دے،
لیکن ہمارا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ روزے رسول پہ حج کعبۃ اللہ کا کرتے ہیں، بیت اللہ شریف وہاں پہ ہے، صفا مروا ہے، منا مزدلفہ سب وہاں پہ ہیں، عرفات ہے، مکے میں حج بھی مکے میں ہے، عمرہ بھی مکے میں ہے، لیکن حج اور عمرہ کرنے کے بعد قبولیت کی وہ لگتی ہے تو روزے رسول پہ جاتے ہیں، اس لیے روزے رسول کا حاصل ہے۔ حضرت فائزی مصطفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، اس وقت پیدل سفر ہوا کرتے تھے، بڑے لمبے مہینوں کی مسافت اور مشکلات ہیں، اب تو جہاز ہیں، آسانیاں ہیں، آسائشیں ہیں۔ حضرت فائزی مصطفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج کے تشریف لے گئے، مہینوں کی مسافت طے کرتے تھے، مستقام شہر سے قافلہ تھا۔ تو جب حج مکمل ہوا تو لوگوں نے کہا کہ رسول آئے، روزے رسول پہ حاضری دیتی ہے۔ فائزی مصطفی کا بڑا نام ہے، مقام ولایت ہے، بہت بڑا ایک سال اونچا، بہت بڑا مقام ہے۔ حج مکمل ہو گیا، لوگوں نے کہا رسول آپ حج مکمل ہو گیا، چلتے مدینہ تشریف روزے رسول کا حاضری کریں۔ اور فرمایا میں نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا عشق رسول کے بڑے دعوے کرتے ہیں اور محبت رسول کی طرف دیں گے، اور اب جب آئے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا۔ فرمایا جب تم نے جانا ہے تو حج کرنے سے جو فارغ ہو چکی ہیں، روزے رسول کی حاضری دے کے آگے میں نہیں جاؤں گا، میں یہاں سے واپس مستقام شہر کا۔ تو کہا حضور آپ کیوں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ روزے رسول کی حاضری یہ حج اور عمرے کی متعلق نہیں ہے، حج بھی آئے تو وہاں پر بھی حاضری دے گی؟ فرمایا نہیں، اس کا بڑا مقام ہے روزے رسول کا، واپس جاؤں گا، یہ نہیں کہ مکے میں حج کیا تو حضور کے روزے پر بھی حاضری دے گی۔ فرمایا نہیں، واپس جاؤں گا پھر پورے اہتمام سے گستام سے سپیشل حضور کے روزے رسول کا حاضری دیں گا۔ لیکن ہمارا کیونکہ ہوتا ہے کہ ہمیں اگر پیکج میں جا رہے ہیں عمرے کے حج میں دوبارہ نہیں جا سکتا، تو یاد رکھیں ہماری قبولیت کی عمرے کی حج کی گناہوں کی بخشش کی کہاں پہ ہے؟ وَلَوْ 5واں سپارہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، معبود ان سے فرما دیجیے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں کتنے سپارے میں؟ کون سا سپارہ ہے؟ 5واں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، گناہوں کے حدوں سے گزر جاؤ، گناہوں میں لتھڑے جاؤ، پھر کیا کرو؟ جاؤ کا معبود تیرے روزے پہ آ جائے، قرآن ہے، تیرے روزے پہ آ جائے، مدینہ تشریف روزے رسول کے معبود پہ آ جائے، گناہ کرنے کے بعد جاؤ کا معبود تیرے پاس آ جائے، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، معبود اب تو سفارش کرے گا تو کو بخشنا، بخشنا رب کی ذات میں، تیرے پاس آئیں گے معبود، آ کر معافی مانگے گناہوں سے، تیرے وسیلے سے آئیں گے تیرے پاس، معبود بخش بتا دیا گناہوں کی معافی چاہتے ہو، بخشش چاہتے ہو۔ یہ قرآن ہے، اگر کوئی حدیث تو نہیں نہ پڑھی، قرآن کا ترجمہ ہے، کسی مفسر کا آپ ترجمہ اٹھا کے قرآن اٹھا کر اس نے یہی ترجمہ ہے، جب گناہ کر لو، گناہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جاؤ تو معبود تیرے روزے پہ آ جائیں، مدینے میں آ جائیں، روزے رسول پہ آ جائیں، تیرے وسیلے سے دعا مانگیں گے، فاستغفر اللہ، میں نے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہمارے گناہوں کی بخشش سب کچھ وہیں سے ملتا ہے، اور حضور میں یقین لانے۔ آج ہمیں دیکھیں نا، جمعہ پڑھتے ہیں تو ہاتھ چاہتا ہے، وقت نہیں ہے 2 منٹ حضور کی ذات پہ سلام پڑھ دیں، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر سلام کہاں پہ پڑھیں گے، کھڑے ہو کر کیسے کیوں پڑھیں گے، ہاتھ باندھ کے دنیا میں کسی چیز پر بحث نہیں ہے، ذات مصطفیٰ نہیں تو وہاں پہ بحث نہیں ہو جائے۔ حضور جب جانے لگے نا تو آرام فرما رہے تھے، تم نے حاجی کے گھر میں اس سے آرام فرما رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل سے کہ جبریل جاؤ، میرا معبود پریشان ہے، اس کو اٹھا کے لیا، نظام کائنات روک دیا گیا، جہنم میں بند ہیں، جنت میں سجی ہیں، قرآن قدسی کو حکم ہے کہ اپنے تشتوں میں پھول سجا کر جنت کے محلات چھتوں پر میرے معبود کے استقبال کی کریں، پورا نظام کائنات روک دیا، 4 فرشتے جبریل
جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل 70,000 عدد فرشتوں کے ساتھ جو پہلے کبھی زمین پہ نہیں آئے تھے، جنت سے براق لے کر نورانی سواری لے کر زمین پہ آتے ہیں، حضور کے پاس آئے۔ اب یہاں پہ لکھتے ہیں کہ جب حضور حضرت ابن کانی حضرت سید عالم مرتضیٰ کی جو سگی بہن تھی، حضور کی جو کزن تھی، ان کے گھر میں حضور آرام فرما رہے تھے، اور اس کو طائف سے واپس تشریف لائے تھے، لوگوں نے پتھر مارے، جوتے پھٹ گئے، پاؤں زخم تھے، لب نہام سے کچھ کافی دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ام ہانی کے گھر میں تشریف لائے تو کہا کہ ام ہانی بہن کافی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، ہفتے گزر چکے، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ آپ اندر گئے کہا حضور کچھ نہیں۔ پھر آئے، حضور فرمایا جاؤ دیکھو شاید کوئی چیز مل جائے، پھر گئے دیکھا کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں جاؤ دیکھو شاید کوئی چیز مل جائے، پھر گئے تو ایک پرانے برتن کے نیچے پرانے ہفتوں مہینوں پرانے جو کی روٹی کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، کچھ پتھر پڑے ہوئے تھے، کہا حضور یہ ملے پرانے پڑے ہیں، جو کی روٹی کے ٹکڑے پڑے ہیں، وہ لے کے آئے۔ حضور نے چبانا چاہے تو وہ پتھر ہو چکے تھے۔ حضور فرمایا پیالے میں پانی لے کے، اور پانے میں پیالے میں پانی لے کے آئے، حضور اس میں وہ روٹی روٹی کے ٹکڑے رکھتے، جب نرم ہو جاتے ہیں لوگ ان کو تلاوت فرما رہے ہیں۔ تبھی تو کل جہاں بالکل جو کی روٹی غذا ملکیت میں سارے جہاں، کل جہاں ملکیت میں سارے جہاں حضور کی ملکیت، اور جو کی روٹی غذا اس شکل کی قناعت پہ اب یہ شعر جو علماء نے نکالا نے لکھا ہے، ملکیت میں سارے جہاں جو کی روٹی کے ٹکڑے کرامت فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، چادر خان کرامت فرما رہے ہیں، سو گئے تو اللہ تعالیٰ جبریل جاؤ ان کو اٹھا کر جوڑا بنا کے میرے پاس آ گیا۔ دنیا والے نہیں مانتے تو نہ مانے، نہ اپنے سامنے معبود کو بٹھا گشت آج معبود سے باتیں کریں۔ تو جبریل آئے، جبریل کی 600 پر